أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبحث منه شيئا۔ پچھلے رکوع میں قرض کی مذموم صورت سود سے منع فرمایا کہ جب لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے کا ارادہ ہے تو ان سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، ظلم زیادتی نہ کرو کہ مقروض کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، اور اگر قرضہ حسنہ ہی دے دو، صدقہ خیرات کر دو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ اب اس رکوع میں انفاق فی سبیل اللہ کے بعد امر انتظامی دین کا حکم بیان کرنا ہے، شہادت کا اور رہن کا حکم بیان کرنا ہے کہ اگر تم نے اسلامی اصولوں کے مطابق بے شرح کرنی ہے تو اس کو لکھ لیا کرو تاکہ لڑائی جھگڑا اور فساد سے تم کیا رہو، محفوظ رہو۔ اور آج کا جو دور ہے پڑھا لکھا دور ہے، تعلیم عام ہے، لیکن پہلے زمانے میں پڑھے لکھے لوگ کم تھے، تو جو لکھنا جانتا ہو اس کو درمیان میں لے کر آؤ اور وہ لکھے، اور ان باتوں پر گواہ بھی بنا لو تاکہ تمہارا جو معاملہ ہے وہ لڑائی جھگڑے سے محفوظ رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم کوئی معاملہ کرو ادھار کا، الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک، فاکتبوہ، تو بس اس کو تم لکھ لیا کرو۔ یہاں پر دین ادھار کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ادھار کا معاملہ تم کرو تو ادھار پہلے نمبر پر ہو کہ اس میں وقت کا تعین ہو، اور وقت سے مراد بھی ایک خاص وقت ہے جس میں تاریخ یا دن کا تعین ہو، فصلوں کا تعین نہ ہو کہ فلاں فصل پک گئی تو میں آپ کو ادھار دوں گا، فلاں کام ہوا تو میں آپ کو ادھار دوں گا، نہیں، میں نے فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو آپ کو ادھار واپس کرنا ہے۔ یا کوئی چیز خریدی جا رہی ہے تو موقع پر چیز تو ہے، مبیع تو موجود ہے لیکن ثمن موجود نہیں ہے، یا پہلے پیسے ادا کیے جا رہے ہیں اور مبیع موجود نہیں ہے، تو مختلف جو صورتیں آگے انشاءاللہ بیان ہوں گی، ان میں سے کوئی بھی صورت پیش آ جائے تو ایک تو وقت مقرر ہو، دوسرا تم نے اس معاملے کو لکھنا ہے، جو بھی معاملہ مشتری اور بائع کے درمیان ہے تو اس کو لکھنا ہے اور اس پر گواہ بھی بنانے ہیں۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اب کچھ کاتب کے لیے احکام ہے، کچھ گواہوں کے لیے احکام ہے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کاتب، لکھنے والا جو ہے وہ انصاف کے ساتھ بات کو لکھے۔ پہلے زمانے میں یہ تھا کہ لوگ زمینیں بیچتے تھے، مسائل بنتے تھے، لیکن جو منشی ہوتا تھا، پٹواری ہے، گلدور ہے، تو وہ جو بندہ بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے وہ ان پڑھ ہے، انگوٹھا چھاپ ہے، تو لکھنے والے نے اگر غلط لکھ دیا تو زمین والوں کا یا مالکوں کا کیا ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ تو کاتب جو لکھنے والا منشی ہے اس کو چاہیے کہ انصاف کے ترازو کو تولے اور انصاف کے ساتھ لکھے، کمی بیشی نہ کرے، نہ خریدنے والے کی سائڈ دے کر جس کا ملکیت ہے اس کو نقصان دے، نہ مالک کو طرفداری کر کے خریدنے والے کو نقصان دے، بلکہ جو معاملہ ہے وہ صاف ستھرا لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور نہ انکار کرے لکھنے والا ان یکتب، لکھنے سے، کما علمہ اللہ، اس طرح لکھے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو وہ کیا ہے، پہلے کیا ہے، انصاف سکھایا گیا ہے کہ انصاف کے ساتھ لکھنا ہے اسے، فلیکتب، پس چاہیے کہ وہ اس طرح لکھے۔ یہ دو درمیان میں احکام آ گئے کاتب کے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا۔ اب عبارت یا جو اس اسٹامپ کے اوپر جو لکھی جائے گی تحریر، وہ تحریر کون لکھوائے گا؟ تو تحریر وہ لکھوائے گا جس کے ذمہ حق ہے۔ مثال کے طور پر کوئی زمین کی خریداری ہو رہی ہے، تو ایک بندے نے کہا کہ میں یہ 2 کنال کا زمین کا ٹکڑا بیچتا ہوں 3 لاکھ روپے مرلہ کے حساب سے۔ اب اگلا بندہ کہتا ہے جی کہ میں نے پیمنٹ جو کرنی ہے وہ اگلے 6 مہینوں کے اندر کرنی ہے۔ تو اب جس کے ذمہ حق ہے جو پیسے دے گا، جگہ تو موجود ہے،
اس کے کاغذ وغیرہ جب وہ دیکھ لیں گے تسلی سے اس کا کیا ہے رقبہ وغیرہ پہچان لیں گے۔ اب جس کے ذمہ حق ہے، جس نے پیسے دینے ہیں، اب املا وہ کرائے گا۔ املا کا مطلب کیا ہے کہ زبانی بولے اور منشی اس کو لکھے۔ جیسے سکولوں کے اندر بھی پہلی دوسری تیسری کی کلاس کے اندر املا بولی جاتی ہے، تو املا کیا ہے کہ ٹیچر جو سبق پڑھاتا ہے، جس کی ریڈنگ یا بلند خوانی کراتا ہے، دوسرے دن اس میں سے کچھ عبارت یا کچھ مشکل الفاظ بچوں پر بولے کہ وہ بچے زبانی لکھ سکیں۔ تو یہ املا عربی کا لفظ ہے جو اردو میں بھی کیا استعمال ہوا ہے، اردو کی کتابوں میں اکثر طور پر املا کا لفظ آتا ہے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور چاہیے کہ املا وہ کرے، وہ لکھاتا جائے کہ جس کے ذمہ حق ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْحَثْ مِنْهُ شَيْئًا، تو املا وہ کرائے گا، یعنی جو لکھوانا ہے وہ بتاتا جائے گا جس کے ذمہ حق ہے، جس نے اس کو حق ادا کرنا ہے، جس نے کوئی چیز دینی ہے بعد میں۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ اپنے رب سے پھر ڈرتا رہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور حق میں سے پھر کچھ بھی کمی نہ کرے۔ تو یہ ہے اس بندے کی ذمہ داری ہے کہ جس نے حق ادا کرنا ہے تو وہ کیا کرے گا، وہ عبارت بولے گا اور اللہ کا خوف بھی رکھے گا اور دوسرے کے حق میں کچھ کمی بھی نہیں کرے گا۔ یہ کتنے احتیاط والا مذہب ہے، یہ دیکھیں کتنی احتیاط سکھائی جا رہی ہے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيًّا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، اب اگر جس کے ذمہ حق ہے وہ بے عقل ہے، او ضعیفاً یا کمزور ہے، او لا یستطیع ان یمل ہوا، یا وہ بول نہیں سکتا ہے، بولی نہیں جانتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ ہے اس کی بولی وہ نہیں جانتا ہے، تو فلیملل ولیہ بالعدل، تو اب وہ اپنا کوئی ولی، کوئی اپنا حمایتی بلا لے کہ جو اس کی بات کو لکھوا دے بالعدل، لیکن وہ بھی عدل کا خیال کرے گا، انصاف کی بات کرے گا۔ تو یہ اس کے لیے ہے کہ جو یا تو معاملہ جو کر رہا ہے وہ یا تو بے عقل ہے، یا بہت بوڑھا ہے، یا بولی نہیں جانتا۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُم، اب یہاں سے جو گواہ بنانے ہیں معاملے پر ان کے احکام شروع ہو گئے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُم، اور گواہ بنا لو دو گواہ، من رجالکم اپنے مردوں میں سے۔ رجال ان کا لفظ جو ہے یہ کامل مرد کو کیا ہے شامل ہے، جو مسلمانوں میں سے مسلمان یہ معاملہ کر رہے ہیں، تو کامل وہ بندہ ہوتا ہے مسلمانوں کے علاقے میں جو کیا ہو، کامل درجے کا مسلمان ہو اور سکہ ہو، اس کی باتوں کا لوگ اعتبار کرے، جھوٹا نہ ہو، فاسق فاجر نہ ہو، حرام کمائی والا نہ ہو، یعنی ایسا بندہ ہو جس پر لوگ اعتماد کریں، اس کو گواہ بناؤ۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، اب دوسری صورتحال ہے کہ اگر دو مرد نہیں مل رہے معاملے پر، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پس اگر نہ ہو دو مرد تو فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک مرد ہو جائے اور دو عورتیں ہو جائیں۔ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، ان لوگوں میں سے انتخاب کرو کہ جن کو تم گواہ بنانے پر کیا ہو راضی ہو۔ وجہ کیا ہے، ان تضل ای لان تضل، اس وجہ سے کہ عورتوں میں سے دو عورتوں کو گواہ بناؤ کہ عورتیں بھول جاتی ہیں اکثر طور پر، تو اگر کوئی ان میں سے ایک بھول گئی تو فتذکر احداہما الاخری، تو دوسری جو ہے وہ پہلی کو کیا کرا دے گی، یاد کرا دے گی۔ تو عورتوں میں سے دو عورتیں اور ایک مرد ہو، اب صرف ایک مرد بھی کافی نہیں ہے اور صرف دو عورتیں بھی کافی نہیں ہیں۔ اب یہاں سے گواہوں کے احکام بیان ہو رہے ہیں کہ گواہ کو جب پھر گواہی کے لیے بلایا گیا نا تو پھر وہ انکار نہ کرے اس چیز کا۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، نہ انکار کرے گواہ جب ان کو بلایا جائے۔ دعو یہ ماضی مجہول سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، نصرو کی طرح اصل میں دعو تھا، ناقص واوی ہے، تو یہ واو جو ہے یہ لام کلمے کے مقابلے میں تھی تو اس پر ضمہ آیا، تو اور ماقبل اس کا کسرہ تھا، تو واو کے ضمے کو نقل کر کے عین کلمے کو دیا، اور واو کے پہلی واو میں اور دوسرے واو میں التقاء ساکنین ہوا، تو پہلی واو مد ہونے کی وجہ سے گر گیا تو دعو ہو گیا۔ دعو جب ان کو بلایا جائے، نصرو ان کی مدد کی جائے، ماضی مجہول کا صیغہ ہے، تو یہاں پر بھی دعو جب ان کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، نہ سستی دکھانا ان تکتبوہ لکھنے سے، صغیراً او کبیراً الی اجلی، چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا ہو، الی اجلہ ایک وقت مقرر تک۔
اس مدت تک جو بات ہے نہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، جو وقت مقرر تک آ چکی ہے کہ ایک وقت مقرر تک تم نے کیا کرنا ہے، یہ معاملہ کرنا ہے، اس کی میعاد تک تم نے اس کو کیا کرنا ہے، لکھنا ہے۔ ان تکتبوہ یہ لا تسأمو کے لیے کیا ہے، مفعول بھی بن رہا ہے، اور ان جو ہے یہ ناصبہ ہے اور مصدریہ ہے، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس پر نصب دیتا ہے۔ تو فعل مضارع پر جو نصب ظاہر ہوتی ہے وہ فعل مضارع کے 5 صیغوں میں حذف حرکت کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، نصب جو ہے وہ فتحہ کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، اور اسی طرح 7 صیغوں میں حذف نون رابی کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، اور 2 صیغے چونکہ مبنی ہوتے ہیں تو ان میں لفظی طور پر کوئی عمل نہیں ہوتا، تو یہ ان ناصبہ ہے۔ تکتبوہ میں اس میں کیا نصب کا عمل کیا ہے، تو ایک تو اس میں نون اعرابی گرائے تکتبون تھا، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کو بتاویل مصدر کر کے لا تسأمو کے لیے مفعول بھی بنایا، تو معنی مصدر کی تعویل میں کر کے ایسا ہوگا کہ سستی نہ دکھانا لکھنے سے، صغیرن او کبیرن الی اجلہ، اس کے میعاد تک چھوٹا معاملہ ہے یا بڑا معاملہ ہے تم نے ضرور لکھنا ہے۔ تو آج کل تو اسٹامپ فروش ہے، ان کے پاس جاتا ہے بندہ، معاملہ لکھ لیتا ہے، اور معاملے میں اسٹامپ کی کیفیت ہے کہ وہ کتنے کا اسٹامپ ہے، سب سے جو بڑا بھی اسٹامپ لکھا جا رہا ہے 3000 روپے کا اسٹامپ ہے، تو اس پر تو ڈگری بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ اصول مسلمانوں نے جو بنائے ہیں آج بھی ہمارے کام آ رہے ہیں۔ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادہ، یہ لکھنے لکھانے والا معاملہ یہ زیادہ انصاف کی بات ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، واقوم للشہادہ، اور اسی طرح بہت درست رکھنے والا ہے گواہی کو، وَأَدْنَا اللہ ترتابو، اور اس بات کی زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو۔ یہ بھی تھا ان لا ترتابو، یہ سارا جملہ یہ کیا ہے، بتاویل مصدر بن جائے گا، اس وجہ سے کہ تم شک میں نہ پڑو۔ الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوها، میں نے پہلے اشارہ کیا تھا کہ بے کی کچھ اقسام ہیں، اب یہاں پر ان کا ذکر ہوگا۔ پہلے سے استثناء ہے کہ معاملات کو جب بھی کوئی معاملہ ہو بے شراکت اس کو لکھو، لیکن یہ ہے کہ الا ان تکون تجارتاً، مگر یہ کہ جب تجارت حاضرتاً سامنے موجود ہو، تدیرونہا تمہارے ہاتھوں ہاتھ دوڑ رہی ہو، ہاتھوں ہاتھ سودا ہو رہا ہو، بینکم تمہارے درمیان، فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہا، پس نہیں ہے تمہارے اوپر پھر کوئی حرج کہ تم اس کو لکھو، تمہارا اس کے نہ لکھنے میں تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ آج کل منڈیوں کے اندر لوگ ہاتھوں ہاتھ ہی اکثر سودا کرتے ہیں، باقی معاملات کے اندر تو چلو اگر کوئی مثال کے طور پر کوئی گائے بھینس خرید کر لاتا ہے عام رکھنے کے لیے، تو وہ اندھی نکل پڑتی ہے یا کوئی اس کے مسائل ہیں تو وہ لوگ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اگر جب قربانی کے معاملات آتے ہیں جس میں عیب والا جانور جو ہے وہ قربان نہیں کیا جاتا، تو ایسے معاملات میں بے شرع کرنے والے لوگ اللہ کا خوف رکھیں، اور جو چیز اس کی اہل ہے قربانی کے عقیقے کے وہ چیز بیچیں۔ تو لکھنے لکھانے کا معاملہ اگر یہاں پر بھی ہو جائے، منڈیوں میں بھی ہو جائے، جیسے ہمارے ہاں اتوار منڈی ہے ہضروں میں لگتی ہے، یا گوندل منڈی ہے گوندل کے مقام پر لگتی ہے، تو لکھنے کا معاملہ جو یہ ٹھیکیدار ہوتے ہیں وہاں پر بھی رکھیں کہ بیچنے والے بندے کا بھی آئی ڈی کارڈ شناختی کارڈ وغیرہ سارا ہو، اور اس کا انگوٹھا نشان ہو، خریدنے والے کا بھی ہو، تو اگر کوئی عیب نکلتا ہے تو پھر اس کو بلا کر کے آئے، اس کو واپس کرنی چیز چاہیے، تو لکھنے کا معاملہ وہاں پر بھی ہو کہ عیب والی چیز کوئی نہ دے دے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، جب بھی تم نے خرید و فروخت کرنا ہے تو پھر کوئی گواہ بنا لینا ہے، تو گواہوں کے احکام پہلے کیا ہے، ذکر گئے ہیں۔ شرعی لحاظ سے فقہائے کرام نے جو بے کی اقسام نکالی ہیں ان میں سے 4 قسمیں جو ہیں، پہلے نمبر پر جو ذکر ہے بیع العین بالعین، نقد مبیع بھی موجود ہے اور سامنے پیسے بھی موجود ہیں، سودا ہاتھوں ہاتھ موجود ہے، یہ پہلی صورت ہے، یہ بھی بالاتفاق کیا ہے جائز ہے، اور اس کو اس آیت کے اس جز کے اندر ذکر کیا ہے الا ان تکون تجارتا خاضرتا تدیرونہا۔ اب اس کے بعد صورت ہے بیع الدین بالدین، سودا جو بیچا جا رہا ہے وہ بھی ادھار ہے اور قیمت بھی ادھار ہے، دونوں چیزیں ادھار ہیں، تو یہ شریعت نے اس کو کیا کیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے۔ تیسرے نمبر پر آ جاتی ہے بیع العین بالدین، کہ خریدا مال جو خریدار جو ہے وہ جو مال وصول کر لے لیکن رقم بعد کو ادا کرنے کا وعدہ کرے، مبی موجود ہے لیکن ثمن موجود نہیں ہے، ایک صورت۔ دوسرا بیع الدین بالعین، یعنی خریدار رقم پہلے ادا کر لے
لیکن جو مبیع مال ہے وہ بعد میں وصول کر لے، تو یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ دونوں یہ کیا ہے؟ شریعت کی اصطلاح میں اس کو بے سلم کہتے ہیں، اور ان دونوں قسموں کا جو حکم ہے وہ پہلے کیا ہے؟ ذکر ہو چکا ہے کہ جس کے ذمہ حق ہے، جس نے وہ حق ادا کرنا ہے، وہ کیا کرے گا؟ کاغذی کارروائی کروائے گا، اور وہ کیا ہے؟ اسٹامپ وغیرہ لکھوائے گا۔ آج کل تو تقریباً آن لائن سسٹم ہے، آن لائن سسٹم کے اندر چیزیں خریدی جا رہی ہیں، آن لائن پیسے جا رہے ہیں، پیسے بھیجے جا رہے ہیں، لیکن تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ آن لائن کے اندر بھی تھرڈ کلاس چیزیں بھیج دیتے ہیں پیسے لے کر، اور بعد میں نہ میل چیک کرتے ہیں نہ فون اٹھاتے ہیں۔ تو یہ ایک مسلمان کے لیے ٹھگی دھوکا، اور یہ چیزیں مناسب نہیں ہے، کیونکہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اس کا رازق رب ہے، تو جب رب رازق ہے تو رب کی رضا میں اس کو رزق ملے گا، ناراضگی میں ٹیڑھی انگلی سے وہ رزق اور فضل حاصل نہیں کر سکتا۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، اب کاتب اور گواہ کو تکلیف نہیں دینی ہے، بار بار ان کو تنگ نہیں کرنا ہے۔ آج کل تو عدالتوں کا یہ سسٹم ہے کہ بیچارہ کو گواہ بنتا ہی نہیں ہے، اگر گواہ بنے تو وہ اپنے کام چھوڑ کے روزانہ گواہی دینے کے لیے جائے تو گھر کے لیے مزدوری وغیرہ کیا کرے گا؟ تو لوگ اس سے کیا کرتے ہیں؟ جان چھڑاتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑا فریضہ ہے، کسی کا حق مارا جا رہا ہے اور کسی کو حق ادا کرنا ہے، تو گواہی دینے والا گواہی انصاف سے دے گا تو حق تلفی ختم ہوگی، ظلم ختم ہوگا، اور دنیا کے اندر اور اپنے ملک میں امن والا جو مذہب ہے اسلام، اس پر کیا ہوگا؟ اس کا نفاذ ہوگا، اور مسلمانوں میں اسلامی قانون نافذ ہوگا، اور امن والا ایک ماحول بنے گا کہ لوگوں کے حق ادا نہیں ہوگی تو نہ غیبت ہوگی، نہ چغلیاں ہوگی، نہ لڑائی جھگڑے ہوگا۔ اب جو کاتب ہے، لکھنے والا ہے اور گواہ ہے، اس کو تکلیف نہ دی جائے، معاملے کو جلدی سے جلدی سمیٹا جائے، نہ تکلیف دیے جائے کاتب اور نہ شہید گواہ۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم نے ایسا کیا نا تو فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ پھر تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی۔ جو بندے فیصلہ کرنے والے جو بھی ہے، بار بار کاتب کو یا گواہ کو بلائیں گے، پریشان کریں گے، بٹھائے رکھیں گے ان کو، یہ ان کا پھر گناہ پڑے گا کہ ان کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں یہ کیا کرتا ہے؟ معاملات سکھاتا ہے، تاکہ تمہارے اندر کیا ہو؟ انصاف قائم ہو اور لوگوں کے حق ادا ہوں۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے حالات پتہ ہے تو لکھ لیں تو بہت بہتر ہے۔ اگلی آیت میں رہن کا حکم ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور اگر اے معاملہ کرنے والے لوگوں، اگر تم مسافر ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تم کاتب کو وہاں پر نہ پاتے ہو، سفر میں تمہارا کوئی آپس میں دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، سفر کر رہے ہیں، تو سفر میں کوئی معاملہ ہو گیا تو وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور کاتب موجود نہیں ہے، تو فَرِحَانٌ مَقْبُوضًا، تو جس کا حق ہے نا اس کے ہاتھ میں تم کیا کرو؟ ایک گروی چیز اور ایک رہن جو ہے اس کے قبضے میں دے دو۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پس اگر تمہیں ایک دوسرے پر اطمینان ہو، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، تو وہ مقروض جسے امانت دار سمجھا گیا تھا وہ اپنی امانت ادا کر دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے۔ تعلق دیکھیں، اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے، جو اس کو پال رہا ہے، جس نے اس کو پیدا کیا ہے اور اس کو پال رہا ہے، تو وہ اپنا ہے۔ جب وہ اپنا ہے تو وہ حکم دے رہا ہے، تو اپنا گھر کا معاملہ ہے، اپنے گھر کی بات ہے، اپنی محبت کی بات ہے، اپنے مالک نے یہ حکم دیا ہے تو اس کو اب ماننا ہے، اس سے جان نہیں چھڑانی، کیونکہ غیروں کی بات نہیں ہے، یہ اپنے رب کی بات ہے۔ دیکھیں کتنا پیار کی بات ہے۔ اب اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اب درمیان میں پھر دیکھیں گواہوں کے پھر حکم آ گیا، اور گواہی کو نہ چھپانا۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جس نے بھی اس گواہی کو چھپا دیا نا تو فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو اس کا دل مجرم ہے، اس کا دل گناہ گار ہے۔ تفسیر المعانی میں ہے کہ لِأَنَّهُ أَشْرَفُ الْأَجْزَاءِ وَرَئِيسُهَا، اس وجہ سے کہ تمام اجزاء میں سے وہ اشرف ہے دل اور سب کا سردار ہے۔ وَفِعْلُهُ أَعْظَمُ مِنْ أَفْعَالِ سَائِرِ الْجَوَارِحِ، تو جتنے بھی اعضاء ہیں ان میں سب سے جو اس کا جو فعل ہے نا وہ سب سے بڑا سمجھا جائے گا۔ فَيَكُونُ فِي الْكَلَامِ تَنْبِيهٌ عَلَىٰ أَنَّ الْكِتْمَانَ مِنْ أَعْظَمِ الذُّنُوبِ، یہ کہتے ہیں کہ اس جملے میں یہ بتایا گیا ہے
کہ بڑے گناہوں میں سے یہ گناہ ہے کہ بندہ حق بات کو کیا کرے، چھپا دے۔ تو گواہی کو چھپانا یہ کچھ چھوٹا گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس شخص کا دل مجرم ہے، کیونکہ جب تک دل میں کسی فعل کا ارادہ پیدا نہ ہو اس وقت تک اعضاء کوئی فعل سرزد نہیں کر سکتے، اور دل چونکہ تمام بدن کا مدبر اور بادشاہ ہے، اس لیے اس کا جرم بھی بہت بڑا ہے۔ صوفیاء کرام رحمہ اللہ اور رحمۃ واسعہ کے نزدیک یہ دل ایک آئینہ ہوتا ہے۔ اب آئینہ ہوتا ہے نا، تو آئینے پر کچھ چھینٹیں پڑتی ہیں نا، تو اس میں بندے کو چہرہ کیا ہے، میلا میلا نظر آتا ہے۔ تو اس کو لوگ صاف کرتے ہیں، فریش کرتے ہیں، تاکہ بندے کو اپنا چہرہ نظر آئے اور اس میں سے اپنے چہرے کے اس کو صاف کر سکے، اس کو دیکھ سکے، جو اس کو ٹھیک کرنا ہے، بال کاٹنے ہیں، کو میک اپ کرنا ہے وغیرہ، کو آنکھوں کو دیکھنا ہے، تو اس کے اندر سے جو چہرے پر گندگی لگی ہوئی ہے، کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے جو اس کی پرسنالٹی کے مناسب نہیں ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ اب دل بھی ایک آئینہ ہے، اب اس پر چھینٹیں کیا پڑتی ہیں، یہ نفس کے گناہوں کے، نفس کے شرور کی پڑتی ہیں۔ حسد آ گیا، بغض آ گیا، چغلی آ گئی، غیبت آ گئی، تو یہ جو گناہ ہیں، یہ گناہوں کی چھینٹیں اس پر پڑتی ہیں تو وہ میلا ہوتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، تو وہ دل صاف ہوتا ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے دل کا زنگ اترتا ہے، اور گناہوں سے دل پر دبے پڑتے ہیں، اور بندہ گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، پھر اس کو بات سمجھ نہیں آتی۔ تو گناہ ہو جائے تو ان الحسنات یذہبن السیئات، کو بندہ نیکی کر لے، صدقہ دے دے، اللہ کو منائے، ذکر اذکار کرے، تلاوت کرے، کہ یہ دل کا آئینہ صاف ہو۔ جب دل کا آئینہ صاف ہوگا تو اس میں محبت پیدا ہوگی، اللہ کی مخلوق کے لیے رحم دلی پیدا ہوگی، جو اللہ تعالیٰ کو کیا ہے، پسند ہے۔ تو گناہوں سے بچنا ہے۔ فار ایگزامپل، کسی بندے کے ساتھ بندے کا کوئی معاملہ ہو جائے تو اس سے بندے کو نقصان پہنچے، تو جب اس کو موقع ملے گا تو بولے گا اب میں نے تمہیں نہیں چھوڑنا ہے نا، اب تو میرے ہاتھوں میں آیا ہے، تو اب دیکھے گا میں نے تمہارا کیا حل کرنا ہے۔ تو اس نے ایسے مقام پر دل کے اوپر جو نفس کا وسوسہ پڑا ہے نا، نفس کی طرف سے جو شر آیا ہے، اس نے اس کو دھونا ہے۔ اب اگر دھوئے گا تو بدلہ نہیں اتارے گا، معاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں گے۔ لیکن اگر یہ اس کی بات مانے گا اور دل کو اور گناہ کر کے انسانیت کو تکلیف دے کے اس کو اور میلا کرے گا، تو قد افلح من زکاہا، تحقیق کامیاب تو وہ ہوگا جس نے اس دل کے آئینے کو پاک کیا، گندگی سے، نجاستوں سے، برے عقائد سے، برے اخلاق سے پاک کیا، تو برے اعمال سے پاک کیا، تو یہ کامیاب ہے۔ وقت خواب من دساہا، اور نقصان وہ اٹھایا جس نے اس کو اور میلا کیا۔ تو میلا کیا ہے، یہ گناہوں سے میلا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ گواہی کو نہ چھپانا، جو اس کو چھپائے گا تو اس کا دل گناہ گار ہے، کیونکہ اس نے دل کی صفائی نہیں کی۔ اور دل کی صفائی کیا ہے، اللہ اللہ کرو گے، اللہ والوں میں بیٹھو گے، اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم دلی ہوگی، تو تمہارا دل پاک ہوگا، صاف ہوگا، نرم ہوگا، اور اللہ کی رضا کے کام تم دوڑ دوڑ کے کرو گے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ پہلے کیا فرمایا کہ جب بھی تمہیں گواہی کے لیے بلایا جائے تو تم گواہی دو، اور اپنے رب سے ڈرو، اللہ سے ڈرو جو تمہارا کیا ہے، رب ہے۔ گواہی کو نہ چھپانا، جو گواہی چھپائے گا تو اس کا دل کیا ہے، گناہ گار ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ تو جب جانتا ہے تو اس کو خوش کرنے کے لیے ظاہری آنکھ سے تو تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو، لیکن دل کی آنکھ اس کی طرف متوجہ کرو نا۔ جیسے بندہ کسی کو خوش کرنے کے لیے، کتنی دفعہ یہ وزیروں مشیروں کے گرد گرد گھومتے ہیں، تو کیا کچھ کرتے ہیں اس کی خوش کرنے کے لیے، اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یار یہ میری طرف ہنس جائے، مجھے کچھ ایوارڈ مل جائے۔ تو یہ دنیا کے کیا ایوارڈ ہیں، دل کی آنکھ اس کی طرف متوجہ کرنا کہ تیرا رب تیرے سے کس بات پر خوش ہو رہا ہے، کس بات پر وہ تم سے راضی ہو رہا ہے، کہ وہ تم سے کیا ہو جائے، راضی ہو جائے، تم سے خوش ہو جائے۔ تو دل کی آنکھ کو اپنے رب کی طرف متوجہ کر کہ وہ تم سے خوش ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کریم اس رمضان کی گھڑیوں میں ہمارے گناہ معاف فرمائیں، ہمیں اپنی معرفت نصیب کرا فرمائیں۔ جو بھی بیمار ہے اللہ کریم ان کو شفا عطا فرمائیں۔ اسپتالوں میں جو بیمار ہے، گھروں میں بیمار ہے، بچے بوڑھے بیمار ہیں، ان کو شفا عطا فرمائیں۔ میری فیملی کے اندر میری ماں جیا بیمار ہے، اللہ کریم ان کو شفا عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ جن کی اولاد ہے اللہ کریم ان کو نیک صالح بنائے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور قبر قیامت کا ذخیرہ بنائے۔ رزق حلال ہمیں اللہ کریم کشادہ عطا فرمائے۔ ہمارے ملک پاکستان پر اپنی خاص رحمتوں کو اللہ تعالیٰ نازل فرمائے۔ ہمیں
جو ضرورتیں ہیں ہمارے ملک کی ہمیں عطا فرمائیں، مالی فراوانی عطا فرمائیں، فروٹ یہ چیزیں جو رزق ہیں وہ عطا فرمائیں، لوگوں کو نیکی کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔